السلام علیکم۔ تم کون ہو، کیا ہو، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگا لیا؟ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا اور توقع رکھنا، اللہ کی رحمت تم سے، تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ میں نہیں جانتی میرا نصیب مجھے کہاں لے جائے گا۔ زندگی مختصر ہے، جانے کب یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ دل کو محبت سے منور کرنے والا تو ہی ہے، مجھے خبر ہے تو بس اسے بہلائے گا۔ یہ آزمائش ہے، اگر تو مجھے ہمت دے پورا اترنے کی۔ اگر یہ تیری محبت کا امتحان ہے، مجھے اتنا صبر دے میں اس محبت کی لاج رکھ سکوں۔ زندگی کی ہر ٹھوکر پہ احساس ہوا کہ اللہ میرے تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ دل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہی اس کو سکون بخشنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو، صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ پتہ ہے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب اللہ پہ یقین کیا جائے، ایسا یقین جو ہر طرح کے شک سے پاک ہو۔ جب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، پھر اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر اللہ کے حکم سے وہ کام اچھے سے ہو جاتے ہیں جو تمہیں ناممکن لگ رہے ہوتے ہیں۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، بس اس کے قبول ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جب دنیا والے آپ کے دل کو توڑ دیں، تب آپ اپنے دل کو اس کے پاس لے جائیں جس نے اس دل کو بنایا ہے۔ وہ آپ کے دل کو ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ جب بھی دعا مانگے، پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ کمزور آپ کا وقت ہے، چیزیں ناممکن آپ کے لیے ہیں۔ آپ کا رب بہت طاقتور ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حالات سے خوف زدہ نہ ہو، دعا مانگتے رہیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بس یقین رکھیں مالک کائنات پر۔ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، قابل یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اگر وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا تو دعا مانگنے کی توفیق کبھی بھی عطا نہیں کرتا۔ سورۃ یوسف یہ سکھاتی ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کی کہانیوں کو کبھی ادھورا نہیں رہنے دیتا۔ تمہارا تہجد کی نماز تک آ جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے، بہت جلد معجزہ ہونے والا ہے۔